آج تک روافض الفرق بین المتع والزنا آج تک نہیں کر سکے کہ متع اور زنا میں کیا فرق ہے، متع والی زنانی اور زنا والی زنانی اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کسی شیعہ سے پوچھیں، شیعہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک بھی نہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر اگر متع پر پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں زنا نہ ہوتا، زنا کا نام متع ہوتا، زنا کا نام کیا ہوتا؟ متع ہوتا۔ سارے صوفی کٹھے ہوتے ہیں، بے ذوق صوفی۔ زنا کا نام کیا ہوتا؟ متع۔ تو پھر متع زنا نہ ہوتا نا، متع ہوتا۔ تو متع اور زنا کا فرق کیا ہے؟ زنا کے گواہ نہیں، متع کے بھی گواہ نہیں۔ زنا کا نسب ثابت نہیں ہوگا اولاد کا، متع کا بھی نسب ثابت نہیں۔ زنا کے لیے بھی اجرت ہے، متع کے لیے بھی اجرت ہے مرضی کی۔ زنا والی زنانی کی بھی وراثت نہیں، متع والی کی بھی وراثت نہیں۔ زنا والی کا بھی زانی زوج نہیں اور متع والی کا متع کرنے والا زوج نہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ تو زنا بالرضا کا نام انہوں نے متع رکھا ہے۔ اس لیے آج کل کیا کہتے ہیں؟ زنا بالجبر۔ اس پہ بڑے سارے پینٹ پتلونوں والے بگڑ جاتے ہیں زنا بالجبر پہ، کہ زنا بالجبر جرم ہے اور زنا بالرضا یہ کوئی جرم نہیں، کیونکہ زنا بالرضا کا دوسرا نام متع ہے۔ اس لیے جہاں میڈیا بھی زور لگاتا ہے زنا بالجبر یہ گناہ ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کا زنا بالجبر پہ پھر بڑی اچھی سزا عمران خان نے تجویز کی کہ زنا بالجبر کی سزا کیا ہے کہ اس کا عضو تناسل کاٹ دیا جائے۔ کیا بات ہے، زبردست سزا، عضو تناسل کاٹ دیا جائے۔ اور اس احمد کو یہ نہیں پتا کہ زنا کا محرک عضو تناسل نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، زنا کا محرک عضو تناسل ہے ہی نہیں۔ خیر یہ عجیب، اب دیکھیں ان کی ذہنیت دیکھیں۔ شریعت نے جو زنا کی سزا مقرر کی اس کی طرف پھر بھی خیال نہیں آیا کہ شریعت نے زنا کی جو سزا مقرر کی وہ ذرا سزا دو اور اپنے آپ سے شروع کرو۔ تو وہ زنا کی سزا ملے تو دیکھو زنا بند کیسے ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں اب یہ جو نیا بادشاہ آیا اس نے عیاشی کی کچھ کوشش کر رہا ہے، ورنہ وہاں زنا کی سزا شرعی ہے، تو وہاں کہیں آپ کو یہ گدے گدیاں نہیں ملیں گے۔ ہاں کہیں پر یہ ڈرامہ نہیں ہوگا جو پاکستان میں، اگر کہیں ہوگا بھی تو بالکل چھپ چھپا کے، عام اعلانیہ، کوئی آثار بھی نہیں ہوں گے۔ تو زنا کی سزا یہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ زنا بالرضا اسی کا نام متع ہے۔ ایک لڑکا لڑکی پکڑے گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو متع کیا ہے، جائز ہے پھر تو من تمتع مرتن، ایک دفعہ متع کرے تو اس کی شان حضرت حسن جتنی، جو 2 دفعہ کرے تو حضرت حسین 3 دفعہ، حضرت علی 4 دفعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شان بنتی ہے، اور 5 دفعہ پر رقیہ امام نہیں تو کہتا الوہیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔
اور متا والی زنانی اور مرد جب غسل کرتے ہیں تو ان کے ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور اس غسل کے قطرہ سے قیامت تک وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ان سوروں نے بڑا گناہ کیا ہے، اسے ان کو معاف کر دے۔ تو اب ذرا اندر دیکھو قرآن پاک کے، محسنینا حلال ہیں کب؟ احسان و محسنینا گھر آباد کرنا مقصد ہو، غیر مسافہین نہ مستی نکالنا نہ متا کرنا۔ متا کی حرمت مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی ہے۔ سورہ المومنون نکالیں ذرا، سورہ المومنون صفحہ نمبر 632۔ الا علی ازواجہم، اس کے بعد ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ دیکھ لو اس پر نیچے هذه الآیۃ ناسخۃ لمتعۃ النساء، مل گئی؟ مظہریے یہ آیت ناسخ ہے متعۃ النساء سے۔ اسی طرح فی هذه الآیۃ، چلو وہ مظہری کا حوالہ، اگلا حوالہ وقد دلت هذه الآیۃ علی تحریم نکاح المتعۃ، یہ آیت دلالت کرتی ہے نکاح متع کی تحریم پر۔ یہ فتح القدیر کا حوالہ جان بوجھ کے میں نے دیا، یہ شوکانی ہے جس کو اہل حدیث اپنا امام مانتے ہیں، امام شوکانی، اور یہ زیدی شیعہ بھی ہے، زیدی شیعہ بھی اور امام اہل حدیث بھی۔ نکاح المتعۃ، اگلی عبارت تحریم و نکاح المتعۃ، یہ نکاح متع کی تحریم ہے۔ ہاں بھائی، کس کا حوالہ ہے؟ ایسر تفاسیر جزائری کی۔ اسی طرح اگلا حوالہ ہے یقتضی تحریم نکاح المتعۃ، یہ آیت تقاضا کرتی ہے نکاح متع کی تحریم پر۔ احکام القرآن للجساس، وہذا یقتضی تحریم الزنا وما کلہ من الاستمناء ونکاح المتعۃ، یہ زنا کی حرمت بھی ہے، استمناء بالید کی حرمت بھی ہے، بنکاح المتعۃ، اور نکاح متع کی حرمت بھی ہے۔ کون ہے؟ امام قرطبی۔ اس کے بعد وقد دلت هذه الآیہ علی تحریم نکاح المتعۃ، یہ کون ہے جناب؟ فتح البیان نواب صدیق حسن خان۔ یہ بس، یہ آگے سارا دیکھ لینا، اس کی بات چونکہ نہیں، صرف ہم نے اپنی بات کو پکا کرنا ہے۔ تو یہ کون سی صورت ہے؟ مکی۔ جی کون سی صورت ہے؟ اونچے تھوڑا سا بولو، کون سی صورت ہے؟ اور مکی صورت میں سب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت
تحریم متع کی دلیلیں کس کی؟ فتح مکہ پہلے ہوا ہجرت سے یا بعد میں؟ اب روایات یہ کہتی ہیں کہ فتح مکہ کو بھی متع جائز تھا، خیبر میں بھی متع جائز تھا، اوطاس میں بھی متع جائز تھا، حنین میں بھی متع جائز تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جبکہ آیت کیا کہتی ہے کہ مکے میں بھی متع حرام تھا۔ روایات کہتی ہیں خیبر میں، اوطاس میں، حنین، جو علماء کرام ہیں نا بہت زیادہ توجہ کر لیں، اور میں نے جہاں اہل حدیث کے علماء کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی مکی آیت سے تحریم متع کو ثابت کر رہی۔ اب ان روایات کا کیا ہوگا؟ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی جرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ متع ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسلام میں جائز نہیں رہا۔ فرماتے ہیں متع ایک بے غیرتی اور زنا ہے، اس کے اور زنا میں کوئی فرق نہیں، اس لیے یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں رہا۔ خیال کرو کہ انکار حدیث کی بو نہ شروع ہو جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ ان روایات کی بہترین توجیحات کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح موقت تھا، متع نہیں ہے۔ وہ ثبوت متع کے ہی منکر ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں جو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے تحقیق کی، یہ تحقیق واقعی قابل اخذ ہے، ورنہ ان اشکالات کا جواب دنیا کا کوئی مولوی دے نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں میڈیا پر ایک گفتگو ہوئی، وہاں ایک شیعہ تھا، ایک اہل حدیث اور ایک بریلوی۔ تو شیعہ نے ایسا الٹا کیا دونوں کو، اہل حدیث کو بھی اور بریلوی کو بھی، دونوں کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس نے وہ بخاری مسلم کی روایات پڑھی، انہوں نے کہا تم کہتے ہو بخاری مسلم میں یہ آیا ہے، اور مسلم شریف میں تو یہاں تک ہے کہ متع نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے ابتدائی عہد میں تھا، حضرت عمر نے متع سے پابندی لگائی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اب ایک اصول ہے، اصول کے تحت روایات پر تبصرہ، یہ انکار حدیث نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ تو ہم پورے اصول سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ متع اسلام میں آیا ہی نہیں۔ متع جاہلی نکاحوں میں ایک نکاح تھا، وہ جو جھنڈے والی تھی، جھنڈے لگاتی تھی، علم، متے والی زنانیاں مشرکین کی، تو وہ جاہلی نکاح ہے۔ اسلام میں متع کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں پر بھی نکاح کا معاملہ آیا، اس میں آیا اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، یہ اصل مقصد ہے، غیر مسافحین بلا متخذی اخدان، اور نہ